السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا۔ کتنے ہی وہ باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور عمدہ اور نفیس مکان اور آرائش کے سامان جن میں وہ مزے سے رہتے تھے۔ یہ بات اسی طرح ہے اور ہم نے اس کا وارث بنایا دوسرے لوگوں کو۔ لاسٹ ٹائم ہم نے مرکب تام یعنی کہ جملہ کیا تھا اور اس میں ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ تو آج ہم جملہ اسمیہ کے کچھ قواعد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم جملہ اسمیہ کے دو قواعد دیکھیں گے۔ ایک ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا اور دوسرا ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ جملہ اسمیہ کو معنوی لحاظ سے نفی یا انکار میں اگر تبدیل کرنا ہو تو اس میں ما لیسا یا لا لیسا یا پھر ان اور لائے نفی جنس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنا دیتے ہیں اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہو کر جملہ اسمیہ کو مبتدا اور خبر کو بالترتیب ان کا اسم اور خبر بنا دیتے ہیں۔ مثلاً زید ایک اسم ہے اور صالح ایک اور اسم ہے۔ تو یہ زید صالح جب ہم لکھتے ہیں تو زید جو ہے مبتدا بن جاتا ہے اور صالح جو ہے وہ اس کی خبر بن جاتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے زید نیک ہے۔ تو اب اگر ہم زید سے پہلے ما لگا دیں تو وہ پھر ما کا مبتدا بن جاتا ہے زید، اور صالح جو ہے وہ ما کی خبر بن جاتی ہے جو کہ حالت نصب میں ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے زید نیک نہیں ہے۔ اب ہم سب سے پہلے ما اور لیسا کا دیکھتے ہیں کہ کیا اثر ہوتا ہے جملے پہ۔ لیسا جو ہے وہ اس سے خبر زمانہ حال کے معنی میں دیتی ہے، اور ما اور لیسا جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید قائم ہے، اس کا مطلب ہے زید کھڑا ہے۔ تو ما زید تو آگے سے قائم جو ہے وہ قائمن ہو جائے گا، یعنی کہ ماں نے خبر کو منسوب کر دیا۔ اس کا ترجمہ ہو جائے گا زید کھڑا نہیں ہے۔ پھر ہے ھذا بشر، یہ ایک انسان ہے، تو اس کا بن جائے گا ما ھذا بشر، یہ ایک انسان نہیں ہے، ماں نے خبر کو منسوب کر دیا۔ پھر ہے ھو صالح، وہ نیک ہے، تو اس کا بن جائے گا لیسا ھو صالحا، وہ نیک نہیں ہے، لیسا نے خبر کو منسوب کر دیا۔ اور ماں کی خبر پر حرف جار داخل ہو تو خبر جو کہ حالت نصب میں گئی تھی وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے اور منفی جملے میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ما اللہ غافلا اگر تھا تو اس کا ترجمہ تھا اللہ غافل نہیں ہے، لیکن اس میں اگر ہم کہیں کہ ما اللہ بغافل تو اس کا ترجمہ پھر ہو جائے گا اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو یہاں خبر جو تھی وہ حرف جار یعنی بی کی وجہ سے مجرور ہو گئی اور تاکید کا اس میں عنصر پیدا ہو گیا۔ ابھی ماں کے ساتھ حروف جر کی اور مثالیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کیسے ان کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں ہے۔ یہاں خبر حرف جار با کی وجہ سے مجرور ہے اور تاکید کا عنصر بیچ میں غالب ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں خبر حرف جار من کی وجہ سے مجرور ہے۔ پھر وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور اس کا ترجمہ ہے اور وہ اس سے کبھی بھی غائب نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ یہاں خبر جو ہے حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے اور تاکید کا معنی دے رہی ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی دی۔ ما یا لیسا کے بعد خبر سے پہلے الا آ جائے تو ما کا خبر کو منسوب کرنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی جملے میں حصر یعنی خاص کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔
مثلاً ما محمد الا رسول، یعنی نہیں ہے محمد سوائے ایک رسول کے۔ یہاں اللہ نے ما کا عمل ختم کر دیا اور خبر مرفوع ہی رہی۔ پھر ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے آپ ہماری طرح سوائے ایک رسول کے۔ یہاں اللہ نے ما کا عمل ختم کر دیا اور خبر مرفوع ہی رہی۔ پھر لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہاں اللہ نے لیسا کا عمل ختم کر دیا اور خبر مرفوع ہی رہی، تو اس کا ترجمہ ہے نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے۔ اب انہی جملوں کے ساتھ ہم لیسا لگاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے معنی پہ بھی اور جملے پہ بھی۔ تو لیسا جو ہے وہ نفی کے لیے آتا ہے اور زمانہ حال کے معنی ظاہر کرتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا لیکن دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں۔ زید قائم جو ہے اس کے ساتھ لیسا لگائیں تو لیسا زید قائما، یہاں لیسا نے خبر کو منسوب کر دیا ہے اور اس کا مطلب ہے زید کھڑا ہے، لیسا کے لگانے سے زید کھڑا نہیں ہے۔ پھر ہے ھذا بشر، تو اس کا ترجمہ ہے یہ بشر ہے، اس کے ساتھ لیسا لگائیں گے تو لیسا ھذا بشرا، تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ بشر نہیں ہے۔ تو یہاں لیسا نے خبر کو منسوب کر دیا۔ تو ربک غافل جو ہے یہ ترجمہ اس کا ہے تمہارا رب غافل ہے، اور اس کے ساتھ لیسا لگائیں گے تو لیسا ربک غافلا، اور اس کا ترجمہ ہوگا تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ یہاں لیسا نے خبر کو منسوب کر دیا۔ پھر لیسا فی قلوبہم، اور اس کا ترجمہ ہوگا نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ اور پھر لیسا لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی بھی زور نہیں۔ لیسا لوقتہا کاذبۃ، یہ اس کے واقع ہونے پر کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی خبر جو ہے حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے اور تاکید کا عنصر لیے ہوئے ہے۔ ان کو بھی نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بھی خبر کو نصب دیتا ہے، جیسے زید قائم، ان زید قائما ہو جائے گا، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے زید کھڑا نہیں ہے۔ الرجل مجتہد، آدمی محنتی ہے۔ الرجل مجتہدا، آدمی محنتی نہیں ہے۔ اور اگر ان کے بعد اور خبر سے پہلے الا آ جائے تو پھر ان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، ساتھ ہی جملے میں حصر کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ان انت الا نذیر، نہیں ہو تم سوائے ایک ڈرانے والے۔ ان ہو الا وحی یوحی، نہیں ہے وہ سوائے ایک وحی کے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر کوئی بزرگ فرشتہ۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی جملے کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ کسی جملے کو سوالیہ بنانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوال کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے، اور ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کے جواب میں وضاحت مطلوب ہوتی ہے، مثلاً یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پہلی قسم کے سوالوں کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں آ یا حل لگا دیں، اور آ یا حل کو حروف استفہامیہ کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو جملوں کو سوالیہ بناتے ہیں۔ حروف استفہامیہ کے جملہ اسمیہ میں داخل ہونے سے جملہ اسمیہ پر کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ جملے میں مبتدا، خبر، فاعل اور مفعول بن کر آتے ہیں، جیسے ازید صالح، ہل زید صالح، کیا زید نیک ہے۔ پھر ہے ہل رجل صالح، کیا آدمی نیک ہے۔ اب ہم اس اسماء استفہام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسماء استفہام وہ ہیں جو کہ کسی جملے کو سوالیہ بناتے ہیں۔ یہ جملے مبتدا، خبر، فاعل یا مفعول بن کر آتے ہیں۔ اسماء استفہام یہ ہیں، جیسے من کا مطلب ہے کون، کیفا کا مطلب کیسا، ما یا ماذا اس کا مطلب کیا، کم کا مطلب کتنا، متا کا مطلب ہے کب، ایو کا مطلب کون سا، اینا کا مطلب ہے کہاں، انا کا مطلب ہے کہاں سے یا کس طرح، ایتن کون سی۔
ما ہاذا یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے۔ کتاب و من یہ مرکب اضافی ہے اور اس کا مطلب ہے کس کی کتاب۔ من ابوکا یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا مطلب ہے تیرا باپ کون ہے۔ ایو رجل یہ مرکب اضافی ہے اور اس کا مطلب ہے کون سا مرد۔ اصل میں یہ وہ اسم استفہام ہے جو کہ وہ قسم جس کے جواب میں وضاحت مطلوب ہو اس کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں اسم استفہام، یہ وہ اسم استفہام ہے۔ اور اس کے لیے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل اس کی بتا دیتی ہوں، مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ جیسے ماں کا مطلب کیا اور وٹ، اور اس کا جملے میں استعمال دیکھیے۔ ما ہاذا یہ کیا ہے۔ ما اسم کا تمہارا نام کیا ہے۔ من کا مطلب کون ہو، اور اس کا من انت تم کون ہو۔ من ربو کا تمہارا رب کون ہے۔ کیفا کا مطلب ہاؤ کیسا۔ کیفا انت تم کیسے ہو۔ کیفا حالو کا تمہارا حال کیا ہے۔ اینا کا مطلب کہاں ویئر، اور اینا اخو کا تمہارا بھائی کہاں ہے۔ مفر فرار کی جگہ کہاں ہے۔ متا کا مطلب وین کب، اور متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ متا ھذا الوعد اللہ کا وعدہ کب آئے گا۔ ایانا کا مطلب ہے کب وین۔ ایانا یوم القیامت قیامت کا دن کب ہوگا۔ انا کا مطلب کہاں سے اور کیوں کر، ویئر فرام۔ انا لکی ھذا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا۔ ان لہما لذکریٰ ان کے لیے نصیحت کہاں۔ ایو کا مطلب کون سا یا وچ۔ ایو شیء کون سی چیز۔ ایکم تم میں سے کون۔ ای الفریقین دو فریقوں میں سے کون۔ ایو کے بارے میں ایک بات اور بتانی تھی کہ یہ مضاف بن کر آتا ہے اور منصرف ہے، باقی تمام اسما جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ اور 9ویں نمبر پہ آتا ہے کم۔ کم کا مطلب ہے کتنا یا بہت سے، جیسے ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی ہوتا ہے۔ اس کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک ہے کم استفہامیہ اور ایک ہوتا ہے کم خبریہ۔ کم استفہامیہ جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے بعد والا اسم واحد نکرہ اور حالت نصب میں ہوتا ہے، جیسے کم کتاباً عندک تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، یا کم سنۃ عمرک تمہاری عمر کتنی ہے۔ اور کم خبریہ وہ اسم ہے جس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے عموماً حرف جار من ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے۔ کم ترکوا من جنات وعیون اور کتنے ہی باغ اور چشمے وہ چھوڑ گئے۔ کم کے بارے میں دوبارہ سے وضاحت کر دوں، کم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک استفہامیہ جس کا مطلب ہے کتنا یا کتنے، اور ایک ہے کم خبریہ جس کا مطلب ہے کتنے ہی۔ تو کم کے بعد والا اسم منصوب نکرہ اور واحد ہوتا ہے، جیسے کم درہم عندک کتنے درہم ہیں تمہارے پاس۔ کم کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے خواہ واحد ہو یا جمع۔ کم طالب موجود کتنے ہی طالب علم موجود ہیں۔ اب ان کی مثالیں جو ہیں قرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ بأی ذنب قتلت اور وہ کس قصور میں ماری گئی۔ کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یا مریم انا لکی ھذا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا۔ ما ادراک ما الحطمہ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ اسماء استفہام کے شروع میں جب ہم حرف جارہ لگاتے ہیں تو اس کے مفہوم میں حرف جارہ کی مناسبت سے کچھ تبدیلیں واقع ہوتی ہیں، جیسے کہ لی کے ساتھ ما لگاتے ہیں تو لما بن جاتا ہے اور اس کا مطلب ہو جاتا ہے کیوں اور کس لیے، اور فی کے ساتھ ما لگاتے ہیں تو پھر بن جاتا ہے فیما۔ فیما بھی ہوتا ہے فیما بھی ہوتا ہے، ایک ہی بات ہے اگر الف اینڈ پہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، اور اس کا مطلب ہے کس چیز میں۔ پھر ہے من اور کے ساتھ ما تو یہ بن جاتا ہے مما۔ یہ مما بھی ہوتا ہے مما بھی ہوتا ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کس چیز سے۔ اور ان کے ساتھ ما لگتا ہے تو وہ اما بھی ہوتا ہے اور اما بھی ہو سکتا ہے، تو کس چیز کی نسبت سے۔ لی کے بعد
من لگاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ بنتا ہے لمن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کس کے لیے۔ اور من کے ساتھ آئینہ لگاتے ہیں تو من آئینہ، اس کا مطلب کہاں سے۔ الا آئینہ تو لگائیں تو پھر ہوتا ہے الا آئینہ کہاں کو۔ اور الا متا، الا کے ساتھ متا لگائیں تو الا متا بنتا ہے اور اس کا مطلب ہے کب تک۔ اور با کے ساتھ کم لگائیں تو بکم بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کتنے میں۔ انہی حروف کو تھوڑی اور ڈیٹیل سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ جیسے دیکھیں لی کے ساتھ ما لگائیں تو لما، اور اس کا مطلب کس لیے۔ پھر لماذا، تو یہ لی کے ساتھ ماذا لگائیں تو لماذا بن جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے کیوں۔ پھر ہے من کے ساتھ ما لگائیں تو مما، کس چیز سے۔ فی ما، فی کے ساتھ ما لگایا تو فیما بن گیا اور اس کا مطلب ہے کس لیے۔ پھر ان کے ساتھ ما لگائیں تو پھر اما، اما کا مطلب ہے کہ کس چیز کی نسبت سے۔ اور پھر ممن، تو یہ من کے ساتھ من لگاتے ہیں تو ممن بن جاتا ہے کس شخص سے۔ اور پھر لی کے ساتھ من لگائیں تو پھر لمن، کس کا۔ الا آئینہ، یہ کہاں تک۔ الا متا، کب تک۔ من آئینہ، کہاں سے۔ بکم، کتنے میں۔ جیسے لمن الکتاب، کس کی کتاب ہے۔ لما، فیما اور اما بغیر الف کے بھی لکھا جاتا ہے، جیسے لما، فیما اور اما۔ اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے کہو زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور کون ہوگا زیادہ بہکا ہوا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے۔ عما یتساءلون، اور وہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ کم کتاباً عندک، کہ تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ من این انت، آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ الی این انت ذاہب، آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ بکم ھذا الکتاب، یہ کتاب کتنے کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔